اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ اس رمضان کے دن کا روزہ فرض ہے، کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک کو پتہ ہے فرض ہے۔ لیکن جب حدیث کا اگلا جز آیا نا کہ وَقِيَامَ اللَّيْلِ ہی تَطَوَّعَ، اس کی راتوں کا قیام زائد عبادت ہے، تو پھر اختلاف ہو گیا، پھر اس میں اختلاف ہو گیا فقہ جعفریہ کا، غیر مقلدین کا اور مقلدین کا۔ فقہ جعفریہ والے شیعہ وہ کہندے اسی عشاء کدی نہیں پڑھی تے تسی سان تراویح پہ پڑھا لگے، اسی تے مغربین پڑھ کے گھر چلے جانے، تو عشاء کے بعد تراویح ہوتی ہے، تو جب ان کے ہاں عشاء ہی نہیں ہے تو تراویح کدھر ہے؟ وہ اس کو بالکل کوئی عبادت نہیں مانتے، فقہ جعفریہ والوں کے نزدیک تراویح کوئی عبادت نہیں۔ پھر رہ گئے غیر مقلد اور مقلد۔ غیر مقلدین اس کو نفلی عبادت مانتے ہیں، نفل سے زیادہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے نزدیک، پڑھو تو پڑھو نہیں تو نہ صحیح، کوئی بات۔ رہ گئے مقلدین، ان میں 4 بڑے ائمہ ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان میں 3 ائمہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ، یہ اس بات کے قائل ہیں کہ رمضان کی راتوں کا جو قیام ہے، جس کو ہم قیام رمضان کہتے ہیں، وہ ہے 20 رکعت۔ امام مالک کہتے ہیں کہ 20 رکعت نہیں ہے، بلکہ رمضان کی راتوں کے قیام میں 36 رکعت۔ کسی مقلد امام کے کسی فرد کا یہ قول نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں 8 رکعت نماز تراویح ہوتی۔ یہ 100 سال پہلا فتنہ ہے جو بخاری کی حدیث کو پڑھ کے لوگوں نے اٹھایا۔ کیا فتنہ ہے؟ جناب 8 تراویح ہوتی ہے، کتوں لکھا جی؟ بخاری چکڑیا، جیسے بخاری دے بھی چکڑیا، کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعات تراویح پڑھتے تھے، قیام رمضان اور 3 وتر پڑھتے تھے۔ کمال ہے، کہتے ہیں یہ دیکھو بخاری کی حدیث ہے، تو بابا پڑھو، اس کو غور سے پڑھو، اس کو غور سے پڑھو کہ کیا کہہ رہے ہو تم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور رمضان و غیر رمضان میں 11 پڑھتے تھے، اس کا مطلب ہے ہم رمضان میں صرف تراویح پڑھیں اور حضور رمضان میں بھی پڑھیں اور 11 مہینے بھی پڑھیں۔ اس کا مطلب ہے سیدہ عائشہ صدیقہ کوئی اور بات کہہ رہی ہیں، کوئی اور بات کہہ رہی ہیں، جو کام حضور رمضان اور غیر رمضان دونوں میں کرتے تھے۔ آپ میں سے کون سا بندہ ہے جو غیر رمضان میں تراویح پڑھتا؟ میں آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں، اگر 29 کی رات کو چاند نظر نہ آئے، 29 کی رات کو چاند نظر نہ آئے اور عشاء کی اذان ہو جائے، پھر نماز ہو جائے، پھر امام صاحب تراویح شروع کر دیں، 4 تراویح پڑھی ہو، تو کوئی آگے کہ چاند چڑھ گیا تو 216 پوریاں کر دیو، کہنے تراویح ختم، آپ تو ایک دن نہیں پڑھ دے۔ حضور پاک سے کیا کہ حضور پاک رمضان و غیر رمضان میں پڑھتے، کہنے نہیں یہ مطلب ہے رمضان اس تراویح پڑھ دینے تے رمضان تو بعد وہی نماز تہجد بن جاندی، تو پھر پتہ چلیا حضور رمضان ہی تے تہجد نہیں نہ پڑھ دے، حضور رمضان تو تہجد تو حضور پہ فرض تھی۔ اس کا مطلب ہوا یہ حدیث استدلال کے قابل نہیں ہے، اس کو سمجھنے میں کسی سمجھانے والے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ اس کا کیا مطلب۔ اس کا مطلب ہے حضور رمضان و غیر رمضان میں 8 رکعت نماز تہجد کے پڑھتے تھے اور 3 وتر ساتھ پڑھتے تھے، قیام رمضان علیحدہ کرتے تھے، قیام رمضان علیحدہ۔ 3 دن حضور پاک نے جماعت کے ساتھ کیا، اس کے علاوہ بغیر جماعت کے کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بغیر جماعت کے ہوا، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں بغیر جماعت کے ہوا، پھر آپ نے امت کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت پہ کھڑا کر دیا، اور جب سب لوگ ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخی جملہ کا فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ عمر نے بڑی اچھی بدعت ایجاد کر دی، کل بدعۃ ضلالۃ، پڑھ کے لاؤ عمر بن خطاب۔ اس کا مطلب ہے بدعت کا لفظ بھی وضاحت طلب ہے، ہر بات کے اوپر نہیں لگے گا۔ اب بات رہ گئی یہ 8 والے تو چلے گئے، 8 والے تو چلے گئے، ان کی کیونکہ کوئی دلیل صحیح نہیں تھی۔ بات رہ گئی 20 والوں کی اور 36 والوں کی۔ جنہوں نے 36 رکعت کہا انہوں نے کیوں کہا؟ کہنے لگے بھئی جنہوں نے 20 کہا انہوں نے بھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عمل مبارک سے استدلال کیا کہ وہ ایسے کرتے تھے، تو ہم بھی حضور پاک کے صحابہ سے استدلال کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا ایک گروہ 4 تراویح 4 رکعت پڑھنے کے بعد قیام رمضان کی بیٹھ جاتا اور آرام کرتا تھا۔ کتنی دیر؟ کہا جتنی دیر میں وہ پڑھی ہوتی تھی۔ ہم کتنا آرام کرتے ہیں؟ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ 15 سیکنڈ۔ 4 تراویحیں کتنے منٹ لگی ہیں؟ 12 منٹ آدیش۔ تو کہا وہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھتے تھے اتنا ہی آرام کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایک گروہ تھا، اور دوسرا گروہ وہ تھا جو دیکھتا اے بیٹھے آرام کر رہے ہیں، سکون کر رہے ہیں، وہ اتنی دیر میں 4 اور پڑھ لیتا تھا۔ تو فرمایا جب 5 تراویحوں کے درمیان میں 4 بار آرام ہوا
تو جنہوں نے 5 ترویحیں پڑھی انہوں نے 20 پڑھی، جو سعودیہ میں 10 ہونی ہیں۔ انہوں نے کہا جی SOPs ہے، کرونا ہے، تو حرم شریف جہاں بیماریاں نہیں اترتی وہاں کرونا ضرور اترتا، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس دفعہ 10 تراویح ہوں۔ اے اسلام دے ٹھیکیدار جے، یہودی کہتا ہے مسیح آئے گا، مسیح دجال، پھر شفا ملے گی۔ عیسائی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر شفا ملے گی۔ مسلمان کہتا ہے مسیح بند کر دو گے تو پھر شفا ملے گی۔ تو دو لعنت تہاڈے اوتے، تسی مسلمان ہو، تسی یہودی ہو جاندے یا عیسائی ہو جاندے اس تو چنگے۔ ان کو اپنے مذہب کے ساتھ تعلق ہے، وہ کہتا ہے دجال آئے گا تو شفا آئے گی، وہ کہتا ہے عیسیٰ آئیں گے تو شفا آئے گی۔ انہوں نے کہنا سی تسی منتظر رہو، اسی کعبہ کھول دینے شفا آ گئی باہر۔ حضور نے فرمایا مدینہ شفا ہے۔